محترم ناظرین اکرام، یہ آج کا ہمارا اتوار کا لائے سوال جواب پروگرام ہے، اور آج کی مجلس یہ 61ویں یعنی 61 ایپیسوڈ ہے، یہ مجلس ہے۔ اور آج کی اس مجلس کے اندر دین سے متعلق جو مسئلے مسائل ہفتے بھر کے رہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے سوالوں کے جوابات کا حل رہے گا شرعی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ مختصر جواب رہیں گے، آپ کا سوال رہے گا اور ہماری طرف سے جواب رہے گا۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا ایک اور یوٹیوب چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، جس میں جمعرات کے دن جو لائیو سوال جواب پروگرام ہوتا ہے اس چینل پہ وہ نشر کیا جاتا ہے، اور جو شارٹس ویڈیو ہماری ہوتی ہیں اس چینل پہ اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ صحبت اور مستری کے مسائل ہیں ان کو اس پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اور ایک اور ہمارا دوسرا نیا چینل جو بھی کریٹ کیا ہے 2-4 دن پہلے، وظائف سے مشکلات کا حل، اس چینل کے اندر صرف اور صرف جو بھی روحانی جسمانی بیماریاں مشکلات پریشانیاں، وہ چاہے شادی کو لے کر کے ہوں، نوکری کو لے کر کے یا کسی بھی اعتبار سے ہوں، جو بھی مسئلے مسائل رہتے ہیں تو ان کا حل اس چینل کے اندر بتایا جائے گا۔ کئی ساری ویڈیوز اپلوڈ بھی ہو چکی ہیں، جس میں ہماری اور مفتی امیر معاویہ قاسمی دونوں حضرات کے جو وظائف کے جو ویڈیوز ہیں ان کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ وظائف سے مشکلات کا حل یہ چینل کا نام ہے، اور ڈسکرپشن میں ویڈیو کے لنک دیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر اس چینل کو بھی، اور وظائف سے مشکلات کا حل اس چینل کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیے اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کے اندر کیا کیا سوالات آپ حضرات کی طرف سے آنے والے ہیں۔ ایم ڈی اعظم السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیل محمد خلیل خان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیل خان کا پہلا سوال ہے، کیا ہوا خارش ہونے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، پیچھے کے مقام سے جو ہوا نکلتی ہے جسے ریح کہا جاتا ہے، تو پیچھے کے راستے سے جو ہوا نکلتی ہے اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ تو ریح خارج ہونے سے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے فاٹ، انگلش میں بولتے ہیں فاٹ مارنا، اور عام دیہاتی زبان میں بولتے ہیں پاد مارنا۔ تو فاٹ مارنے سے، پاد مارنے سے، یا ہوا نکلنے سے، ریح نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کسی کی ہوا نکل گئی ہے تو ایسی صورت میں وضو کرنا ہوگا دوبارہ نماز و قرآن کے لیے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیل بھائی کا دوسرا سوال ہے، امام کے ساتھ 1 یا 2 رکعت چھوٹ جائے تو نماز کیسے ادا کریں، وضاحت فرما دیجئے۔ دیکھیں، آپ کی یعنی جو رکعت چھوٹی ہے ان کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جیسے امام صاحب نے پڑھائی ہے۔ آپ کے اگر پہلی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں تو ظاہر ہے کہ امام صاحب نے رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قرأت کی تھی اور اس کے ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ بھی نماز بقیہ نماز کھڑے ہو کر کے پوری کریں گے تو آپ بھی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ میں کوئی دوسری سورت بھی ملائیں گے۔ تو جیسی آپ کی رکعتیں چھوٹی تھی اسی کے اعتبار سے آپ نماز کو ادا کریں گے۔ یعنی امام صاحب نے اگر ان میں قرأت کی تھی تو آپ بھی قرأت کریں گے، 2 چھوٹی ہیں تو دونوں میں قرأت ہوگی، 3 چھوٹی ہیں تو پہلی 2 میں قرأت ہوگی، تیسری میں قرأت نہیں ہوگی۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ قرأت کے اعتبار سے پہلی 2 رکعتیں شمار ہوں گی، اور پہلی 2 رکعتوں کے حساب سے حکم لگایا جائے گا، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قرأت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں کسی دوسری سورت کی قرأت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے، تو 1 رکعت چھوٹی ہو، 2 رکعت چھوٹی ہو، 3 رکعت چھوٹی ہو، یہی حکم ہوگا۔ خلیل بھائی آگا سوال کہہ رہے ہیں کہ سنت نماز میں قرأت بلند آواز سے ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا سنت نماز میں اگر قرأت بلند آواز سے ہو جائے۔ دیکھیں، دن کی جو سنتیں ہیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، تو ان نمازوں کی سنتوں کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ ان کی سنت ہوں یا نوافل ہوں، ان میں آہستہ آواز سے ہی قرأت کرنی چاہیے، آہستہ آواز سے ہی قرأت کرنا چاہیے۔ اب یہ قرأت کرنا واجب حکم ہے یا سنت اور مستحب حکم ہے، یہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ اس کا مجھے بعد میں کمنٹ چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اصل تو حکم یہی ہے۔ اور رہ گئی جو نوافل جو رات کے ہیں یا سنتیں ہیں، تو ان میں دونوں طرح کی اجازت دی ہے کہ بلند آواز سے، جیسے عشاء کی ہیں تو ان میں یہ اجازت دی ہے کہ بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ مجھے ایک بار میسج چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ تو میں مزید اور تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا۔
خلیل بھائی کہہ رہے ہیں داڑھی میں بلیک کلر لگانا کیسا ہے؟ جی بلیک کلر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں ان کو کالا کرنے سے منع فرمایا، بلکہ کالے کلر کے علاوہ اور کوئی دوسرا کلر ہو، جیسے مہندی کلر ہو گیا، براؤن کلر ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ڈارک ریڈ ہو گیا، تو اس طرح کے اور کوئی دوسرے کلر استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر کالا کلر کرنے سے منع فرمایا ہے حدیث میں۔ البتہ بعض علماء نے دو موقعوں پر اجازت دی ہے بالوں کو کالا کرنے کی، دو موقعوں پر۔ ان میں سے ایک موقع تو یہ ہے کہ مجاہد جو جنگ میں جا رہا ہے، تو اگر اس کے بال سفید ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بالوں کو کالا کلر کر سکتا ہے، وہ چاہے سر کے ہوں چاہے داڑھی کے ہوں، تاکہ دشمن پر روب پڑے۔ دشمن کو وہ جوان دکھنا چاہیے، بوڑھا نہیں دکھنا چاہیے، کیونکہ اگر دشمن کو یہ مجاہد بوڑھا دکھے گا تو دشمن کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ تو اس حکمت کے پیش نظر علماء کہتے ہیں کہ مجاہد اگر اس کے بال سفید ہو گئے ہیں تو وہ کالا کر سکتا ہے اس حکمت سے، تاکہ دشمن کی نظر میں اس کی ویلیو بڑھی رہے، وہ طاقت اور جوان نظر آئے اس حکمت سے۔ دوسرا موقع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، جیسے ادھیڑ عمر، 40 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے بال سفید ہو گئے ہیں اور اس کی جوان بیوی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر بال سفید رہیں گے تو بیوی اس کو بوڑھا سمجھے گی، تو بیوی کے اوپر اپنا روب یا جوان دکھنے کے لیے، بیوی کے سامنے جوان دکھنے کے لیے، یا اس پر روب اور اپنی طاقت کا وہ بٹھانے کے لیے اگر بالوں کو کالا کلر کرے، یا بیوی اس سے درخواست کرے کہ آپ جو ہے بال کالے کروا لیں، تو علماء نے یہاں بھی اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں پہ شرط یہی ہے کہ بیوی جوان ہو اور اس آدمی کی عمر زیادہ ہو، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوئے ہوں، بال سفید ہوئے ہوں۔ تو یہ دو موقع مستثنا ہیں، ان دو موقعوں کے علاوہ کسی اور موقع کے علاوہ علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ بیوی بھی 50 سال کی ہے، میاں بھی 50 سال کا ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو اب اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ میاں زیادہ عمر کا ہو، شوہر کی عمر زیادہ ہو اور بیوی کی عمر جو ہے وہ کم ہو، تو اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے صرف اس وقت اجازت ہوگی۔ لیکن اگر میاں بیوی کی عمر سیم ہے، ایج سیم ہے، پھر بال کالے سفید ہو گئے ہیں تو پھر اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے بالوں کو کالا کلر کرنے کا، وہ چاہے سر کے ہوں چاہے داڑھی کے ہوں۔ ہم نے عموماً جو اپنے اکابرین کو، بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ بالوں کے اندر مہندی لگاتے ہیں، چاہے سر کے بال ہوں چاہے داڑھی کے بال ہوں۔ ہمارے والد صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، تو وہ بالوں کے اندر مہندی لگاتے ہیں۔ مہندی سے خوبصورتی بھی آتی ہے، اور کہہ لیجئے کہ اس سے جو حدیث میں وعید ہے اس کے اندر بھی آدمی داخل نہیں ہوتا، تو اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو اب وہ چاہے گودریج ہو، پودریج ہو، کسی بھی کمپنی کی مہندی کیوں نہ ہو، جس سے بال کالے ہوتے ہوں اس کی ممانعت ہے، آپ کو لگانا ہی ہے تو پھر مہندی کلر ہے، یا آج کل مارکیٹ میں جو دوسرے براؤن کلر ہے، ریڈ ہے، یا اور دوسرے کلر ہیں، تو ان کو لگا سکتے ہیں آپ، کالا نہیں لگا سکتے۔ کالا لگانے کی صرف یہی دو صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، نمبر 1 مجاہد کے لیے، نمبر 2 بڑی عمر کا آدمی جس نے جوان لڑکی سے شادی کی ہو۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا مرد حضرات بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، سر کے بال ہوں چاہے داڑھی کے بال ہوں مہندی لگا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اے ڈی پی اسلامک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایم ڈی صلاح الدین منڈل السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے دلہا بھائی کے 2 بیوی ہیں، ایک نام زینب دوسرا نام صوفیہ ہے۔ صوفیہ میرے اپنے بہن ہے، زینب میرے اپنے بہن نہیں ہے، زینب کی طلاق کے بعد میرے ساتھ نکاح ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں میرے دلہا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کا سوال صحیح سمجھا نہیں ہوں۔ آپ نے کس کا مطلب کس کی 2 بیویاں ہیں وہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، تو ذرا DULA آپ نے کیا لکھنے کی کوشش کی ہے، ذرا اس کو تھوڑا اور وضاحت سے کر دیجئے، میں سمجھ جاؤں گا تو پھر آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو برائے کرم کس کی 2 بیویاں ہیں اور کون کس سے ہے، تو ایک بار اور تھوڑا وضاحت سے لکھ دیجئے۔ انس خالد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ JTH بھاکر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نمیرہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بشیر مہر السلام علیکم، کیسے ہو صاحب؟ جی وعلیکم السلام۔ اللہ کا احسان کرم ہے اس کا۔ آپ حضرات کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے امن میں رکھے۔ فواز علی کہہ رہے ہیں حضرت سجدہ سہو بعض لوگ ایک سلام پھیر کے کرتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ اتحیات کے بعد درود سے پہلے 2 سجدے، یا ایک سلام کے بعد 2 سجدے پھر درود؟ کیا ہے؟ دیکھیں سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے، ہم احناف کے نزدیک میں
اگرچہ اور بھی کئی سارے طریقے ہیں. ایک جو ہمارا جمعرات کے دن جو پروگرام ہوتا ہے اس میں جو پہلا ایپیسوڈ ہے ہمارا، اس میں سجدہ سہو کا طریقہ اور سجدہ سہو کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے کئی سارے مواقع بیان کیے گئے ہیں. تو مزید تفصیل وہاں دیکھ لیجئے، یہاں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. تو اگر سجدہ سہو کوئی بندہ کر رہا ہے تو اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھ لیں گے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، اور پھر اتحیات واپس درود شریف دعا معصورہ وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے وہ سب پڑھ کر کے پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے. تو اتحیات پڑھنے کے بعد میں ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں پورا اتحیات درود شریف وغیرہ سب دوبارہ پڑھا جائے. یہ صحیح طریقہ ہے اور افضل طریقہ ہے. باقی اگر کوئی بندہ یوں چاہے کہ اتحیات پڑھا، پھر درود شریف پڑھا، پھر دعا معصورہ پڑھی، پھر ایک طرف سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے جائیں، تو یہ بھی طریقہ جائز ہے. لیکن ایک طرف سلام پھیرا، دونوں طرف سلام پھیر کر کے پھر 2 سجدے کیے جائیں تو یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. دونوں طرف سلام نہیں پھیرا جائے گا بلکہ صرف ایک ہی طرف سلام پھیرا جائے گا. ایک طرف سلام پھیر کر کے پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اتحیات وغیرہ دوبارہ پڑھنا ہے، اور پھر فائنل سلام پھیرنا ہے. تو یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کا. سزین خان السلام علیکم، خیریت سے مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان کرم ہے. فواز علی گرہ حضرت، بہت سارے جن تفسیر قرآن کے ویڈیو تو اپلوڈ کرتے ہیں پر حدیث کے نہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہفتے میں 1 گھنٹے کی حدیث کی تفسیر ڈالیں، بخاری کی حدیث نمبر 1 سے شروع کر کے؟ جی دیکھیے، قرآن کریم کی تفسیر تو ہاں آپ نے صحیح کہا ہے، بہت سارے حضرات کی ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہیں، نقل کی گئی ہیں. حدیث کے اوپر کیا ہے، زیادہ کام ہوا ہے مدارس کے اندر وہ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ بھی ہے کہ حدیث کی تفسیر کرنے کے لیے بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور تب جا کر کے اس ایک حدیث کی وضاحت صحیح طریقے سے ہو پائے گی. کام اگرچہ ہوا ہے، غالباً ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی عطا اللہ صاحب ہیں، موانا میرٹھ سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، غالباً مشکات سے شاید انہوں نے شروع کیا تھا. مشکات کی 1 حدیث 2 حدیث، تو روزانہ 1 یا 2 حدیث کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ 1 حدیث اور اس کی تفسیر شروع کی جائے. میں دیکھتا ہوں انہوں نے کہاں تک کام کیا ہے نہیں کیا ہے. بہرحال یہ سلسلہ شروع کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں ہفتے میں 1 گھنٹہ، لیکن اس 1 گھنٹے کے لیے مجھے پورے ہفتے محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے حدیث کے کئی ساری جو تفسیریں ہیں حدیث، ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. پھر آپ کو ان میں سے کتنا بتانا ہے کتنا نہیں بتانا ہے. تو یہ کہہ لیجیے 1 گھنٹے کے لیے پورا 1 ہفتہ مجھے محنت کرنی پڑے گی. تو اس لیے خیر دیکھتے ہیں کیسا بھی کچھ اگر کوئی راستہ اس کا نکلتا ہے تو انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے، آگے چلیے. فواز علی حضرت، مناجات مقبول کیا ہے؟ مناجات مقبول کا مطلب ہے، دیکھیں مناجات کہتے ہیں دعاؤں کو. کسے کہتے ہیں بھائی؟ دعاؤں کو. مناجات کا مطلب ہے دعا. تو مقبول کا معنی ہے جو دعائیں قبول ہو گئی ہوں. تو مناجات مقبول کا مطلب ہے وہ دعائیں جو قبول ہو گئی ہوں یا قبول ہوتی ہوں. تو مناجات مقبول کے نام سے ایک کتاب بھی ہے، تو اس کے اندر وہ دعائیں نقل کی گئی ہیں کہ جو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، جامع معنی دعائیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں یا حدیث میں مذکور ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان کو مناجات مقبول کہا جاتا ہے. ٹی سیریز چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عاطف اسلم، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر جماعت کے آخری رکعت ملا اور دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دوسری رکعت پہ بیٹھنا یہ واجب ہے. اگر آپ کو صرف 1 رکعت ملی ہے تو ظاہر ہے کہ اگلی رکعت پہ بھی آپ کو بیٹھنا ہے، چونکہ 2 رکعت پر بیٹھنا واجب ہے. تو اگر کوئی بندہ بھول گیا ہے، اگر بھول گیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جب ہے جب کہ 4 رکعت والی نماز ہو. اگر مغرب میں کسی کی نماز ہے تو اس میں یہ اختیار ہے کہ دوسری پہ بیٹھے، یعنی 1 رکعت ملی ہے تو اصل تو دوسری پہ بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی دوسری پہ نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ تیسری پہ بیٹھا، تو مغرب میں یہ آپشن ہے کہ آپ تیسری پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. دوسرے پر نہیں بیٹھے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ کو دوسری پر بیٹھنا ہی پڑے گا. نہیں بیٹھے تو پھر آخر میں سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا نماز کو صحیح کرنے کے لیے. اچھا، ٹی سیریز کیسے ہیں حضرت؟ جی اللہ کا احسان ہے بھائی، اللہ کا احسان کرم ہے، بہت اچھا ہے. آپ بتائیے کیسے ہیں؟ شزین خان کہہ رہے ہیں گرلز کا جینس پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے نماز کے لیے نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو کہ جس میں سطر دکھتا ہو. اتنا ٹائٹ فٹ یا اتنا باریک لباس نہ ہو کہ جس میں سطر دکھتا ہو. نیز
कह लीजिए कि नमाज पढ़ते हुए जिस्म का कोई हिस्सा उसमें से बाहर दिखना भी नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे कि जीन्स वगैरह ये अक्सर उमूमन टाइट ही होती हैं। जीन्स का मतलब ये है कि जो अपनी स्किन बॉडी से चिपकी हुई हो। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी है तो मैं अगर जीन्स पहन करके नमाज पढ़ी जाएगी तो सतर जितना छुपना चाहिए, या जो असल शरीयत का मंशा है कि इतना ढक करके अपने औरत अपने आप को सही मुकम्मल तरीके से छुपा करके नमाज पढ़े, तो वो जीन्स पहनने वाली सूरत में मुकम्मल अदा नहीं होता। तो इसीलिए जीन्स पहन करके नमाज ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। या अगर जीन्स पहनी हुई है तो फिर ये है कि उसके ऊपर इतना लंबा आप टॉप वगैरह पहने, इतना लंबा आप कोई चाहे बुर्का पहने या कोई और ऊपर जो कुर्ती होती है वो इतनी लंबी पहने कि जो पूरा नीचे घुटनों तक चला आया हो, जो नीचे टखनों तक चला आया हो। तो इतना लंबा पहने ताकि अच्छे तरीके से पूरी जिस्म की जो हैत है, बॉडी शेप है, वो पूरे तरीके से छिप जाए। बहरहाल असल यही है कि नमाज पढ़ते हुए अगर जो सतर औरत है, औरत का जो सतर है उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, ये असल है। तो अगर जीन्स ऐसी है जिसमें नहीं दिखता है तो नमाज हो जाएगी। बिलाल खान कह रहे हैं भवों के दरमियान के जायद बाल निकाल सकते हैं क्या? भवों के दरमियान के जो ये जायद बाल हैं, उलमा ने इनको भी निकालने से मना किया है। भवों के दरमियान के जो जायद बाल हैं इनको भी निकालने से मना किया है। इल्ला ये कि ऐसी औरत को इजाज़त दी है, ऐसी औरत के लिए इजाज़त दी है जिसके दोनों भवें आपस में मिल गई हों, दोनों आपस में मिल गई हों और देखने में बदनुमा मालूम हो रही हों। अब उस औरत की शादी हो जाती है तो अगर वो नहीं काटेगी तो मुबादा शौहर को नफरत ना हो जाए, शौहर के दिल में उसकी तरफ से नफरत ना बैठ जाए, शौहर को अच्छी नहीं लगती हूँ, तो ऐसी औरत के लिए उलमा ने इजाज़त दी है कि वो अपने आप को अपनी ज़ेब व ज़ीनत के लिए, शौहर को खुश रखने के लिए, ठीक है, तो सिर्फ ऐसे औरत के लिए इजाज़त है। बाकी दोनों भवें आपस में मिल जाएं, ज़्यादा हों थोड़े हों कैसे भी हों, इजाज़त नहीं है, उलमा ने इजाज़त नहीं दी है, सिर्फ ऐसे औरत के लिए इजाज़त है। आगे चलिए। बशीर मेहर कर मुफ्ती साहब मेरी बीवी पैसे मांगती है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे माँ बाप पैसे नहीं देते हैं, मैं क्या करूँ? मैं दिन रात खेती का काम करता हूँ, बीवी गालियाँ भी देती है और नाराज़ भी होती है, आप ज़रूर बताइए। देखिए बीवी ने शादी आपसे की है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये, शरीयत ने शादी की इजाज़त मर्द के लिए जब भी दी है जबकि वो बीवी के अखराजात उठा सकता हो। अगर बीवी के अखराजात नहीं उठा सकते तो शरीयत ने मना किया है, ऐसे शख्स को शादी ही नहीं करनी चाहिए। बीवी के अखराजात से मुराद यही है कि जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उसका नानो नफ़्क़ा है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, जो इस तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी है उनका मुकम्मल खर्च बर्दाश्त कर सकता हो शौहर। तो अगर शौहर के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपना खर्च मतलब अपने खर्चे से बीवी का खर्च बर्दाश्त कर सकता है तो शादी करे, नहीं तो शादी नहीं करनी चाहिए। अब जाहिर है आपने शादी की है, बीवी के खर्चे आप नहीं उठा रहे हो, जो ज़रूरियात की बात उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ अगर अलेले तलेले बस ऐसे ही फालतू के शौक़ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इस तरह के शौक़ हैं, नहीं बीवी को शौक़ है, नहीं मेरे को तो हर महीने नया जोड़ा चाहिए, मेरे को तो बनाओ सिंगार के लिए क्रीम पाउडर लाले और दुनिया भर की और दूसरी ऐसी चीज़ें चाहिए जिनका कोई मतलब नहीं है, अगर वो ना हो तो भी काम चलेगा, ऐसी चीज़ें अगर मांग रही है तो फिर यहाँ बीवी गलती पर है, उसको चाहिए, बीवी गलती पर है, बीवी को चाहिए कि फिर वो यहाँ इस तरह की कह लीजिए इसराफ फजूल खर्चियात के लिए ना मांगे। हाँ जो ज़रूरियात के लिए है फिर उसमें बीवी हक बजानिब है, अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आप गुनहगार होंगे। अब वो आपकी जिम्मेदारी, आप खुद कमाएं, माँ बाप से मांगे, किसी से कर्ज लें, कैसे भी लें, जब आपने शादी की है तो बीवी के अखराजात उठाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता था मैं नहीं उठा पाऊंगा तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप खर्चे नहीं उठाते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के और बीवी गाली देती है, बहरहाल गाली तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर वो आपसे मुतालबा करती है तो मुतालबा करने में वो हक बजानिब है, चूँकि वो उसका हक है और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर आप ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो कल को क़यामत में आपसे पूछ होगी इस सिलसिले में कि आपके अंदर हिम्मत नहीं थी तो शादी करने किसने बोला था, शादी करने किसने बोला था। ठीक है, आप अपने माँ बाप को समझाएं, माँ बाप नहीं समझते हैं किसी आलिम से मिलाएं, किसी आलिम के ज़रिए से, या कोई और ऐसा मोतबर आदमी है माँ बाप जिसकी बात मानते हो उनके ज़रिए से माँ बाप को समझाएं कि भाई जैसे आपके खर्चे हैं, आपकी बहू के भी खर्चे हैं, बेटियों के भी खर्चे हैं, बेटों के भी खर्चे हैं, तो जो बेटा बाप के कामकाज में हाथ बटा रहा है, कमा कमा के उनको दे रहा है, तो उसको बेटे की ज़रूरत का भी ख्याल रखना चाहिए, और आगे बेटे से बहू जुड़ी हुई है तो बेटों को ज़्यादा देना चाहिए। औरतों की और भी कुछ फरमाइशें होती हैं, छोटे मोटे सरप्राइज होती हैं जो जिनके वो अपने शौहर से तवक्को रखती है, जिंदगी भर वो ऐसी भट्टी में थोड़ा ही जलती रहेगी और ऐसे घुट घुट के थोड़ा ही रहती रहेगी, उनकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, उनका भी कहीं बाहर जाने को, खाने को, कोई और चीज़ें उनका दिल करता है, अगर शौहर नहीं खिलाएगा तो फिर वो तो गालियाँ देंगी ही,
پھر تو وہ برا بلا کہیں گی ہی، اور پھر زندگی عذاب بن کر کے رہ جاتی ہے. تو اس لیے حکمت سے مصلحت سے چیزوں کو ہینڈل کیجیے گا، اور جو ضروریات زندگی ہیں، جو چھوٹے موٹے شوق ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ کو کھیتی باڑی سے وقت نہیں ملتا تو وقت نکال لے، کوئی اور دوسرا کام کاج کیجیے جس سے آپ کی ایکسٹرا ارننگ ہو، ایکسٹرا کمائی ہو، اور آپ اس کمائی سے اپنی بیوی کے اخراجات پورے کر سکتے ہو. نہیں تو پھر لڑائیاں گھر میں رہیں گی بھائی. ٹھیک ہے. ایڈی پی اسلامی کہہ رہے ہیں نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا پتہ نہیں چلا، اور فجر نماز پڑھا دی اور بعد میں پتہ چلا کہ احتلام ہو گیا ہے، تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ لازم ہے. نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، نماز کا اعادہ کیا جائے گا. تو نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، نماز کا اعادہ کیا جائے گا. تو اس لیے جو ہے اگر ایسا ہوا ہے اور بعد میں پتہ چلا ہے، اگر آپ نے نماز پڑھائی ہے تو آپ خود بھی جو ہے نماز میں اعلان کر دیں، کہ بھئی نماز جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ناپاکی ہو گئی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا تھا، تو اس لیے جن لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے تو نماز کا اعادہ کر لیں. تو اگر آپ کے ساتھ میں ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کی خود کی بات تھی تو خود کی نماز نہیں ہوئی، اگر آپ امام تھے تو باقی لوگوں کو بھی نماز نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ نماز پڑھی جائے گی. فین آف مفتی محمد بدر کہہ رہے ہیں آؤٹ آف ممبئی یا آؤٹ آف انڈیا لڑکیاں اسٹڈی کے لیے یا جاب کرنے جا سکتی ہیں، اور کیا ان کی سیلری حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ سوال تو بڑا اہم ہے اور بڑا تفصیل طلب ہے. دیکھیے اس میں کئی سارے شقیں ہیں، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ بغیر محرم کے شریعت نے سفر کی اجازت نہیں دی ہے. محرم کے بغیر، محرم جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یا کوئی اور محرم رشتہ دار ہے، تو بغیر محرم کے عورتوں کے لیے سفر کی اجازت نہیں ہے، بھلے ہی سفر کتنا بھی محفوظ کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ علماء نے حج اور عمرے میں عورت کے لیے بھی محرم کی شرط لگائی ہے. اگر عورت کے اوپر حج فرض ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے محرم کا بھی خرچہ اٹھا سکتی ہو تو حج کے لیے جا سکتی ہے، نہیں تو نہیں جا سکتی. یہی حال عمرے کا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے بٹھا دیں گے پلین میں ایئرپورٹ تک کہ ہم جائیں گے ساتھ میں، وہاں سے آگے سے جدہ سے ہمارے دوسرے محرم ہے، باپ بھائی وغیرہ ہے، وہ ان کو ہینڈل کر لیں گے. علماء کہتے ہیں تب بھی اجازت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کا گروپ جا رہا ہے اور اس میں ساری عورتیں ہیں، سب معتمد ہیں، ثقہ ہیں، سب لائق اعتبار ہیں. علماء فرماتے ہیں تب بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے سفر میں بہت ساری مشکلات پیش آ جاتی ہیں، کہیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ اٹک جاتا ہے. عورتیں ویسے ہی بزدل ہوتی ہیں، اتنا دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، تو اگر کہیں مسئلے میں اٹک گئی تو پھر وہ بیچاری پریشان ہو جائیں گی. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اسفار میں محرم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر، پریشانی ہونے کے اوپر کیا ہے وہ معاملات کو ہینڈل کر لے، صحیح طریقے سے اس معاملات کو سنبھال کر کے لے کے چلے جائے. تو اس لیے حج ہو یا عمرہ ہو، تو جب اس کے لیے اجازت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی یہاں سے سفر کر کے وہ چاہے کسی دوسرے شہر میں جائے یا تو کسی دوسری کنٹری میں جائے، کنٹری میں جانا تو بہت بڑی بات ہے، تو دوسری کنٹری کے اندر جائے، تو بغیر محرم کے جو یہ سفر ہوا ہے یہ سفر جائز نہیں ہے. آگے جا کر کے بہت سارا کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں گرلس جو جاتی ہیں وہ ہاسٹل میں رہتی ہیں. ہماری ہندوستان کنٹری کے اندر بھی ادر جو کنٹری ہیں، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ وغیرہ ہے، تو وہاں بھی لڑکیوں کے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں جس میں لڑکیاں ہوتی ہیں اور لڑکیاں اکیلی رہتی ہیں. یاد رکھیے اتنی دور جا کر کے لڑکیوں کا ہاسٹل میں رہنا اکیلے یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں ہو گئی ناجائز والی. نمبر 1 سفر کرنا جائز نہیں ہے بغیر محرم کے. نمبر 2 وہاں جا کر کے ہاسٹل میں اکیلے رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر اسٹڈی کرنے کے لیے ایسے کالجز میں جاتی ہیں جہاں مرد بھی پڑھتے ہیں، یعنی لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں، پڑھانے والے جو ٹیچر ہیں وہ بھی مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مرد عورت کا اختلاط ہو رہا ہے. یہ تیسری چیز ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے شریعت کی نظر میں. اب کوئی لڑکی نے اسٹڈی کی، کر لیا، سارے کام کر لیے، سارے غلط کام اس نے کر لیے، پڑھائی ہو گئی، اسٹڈی ہو گئی، اب وہ کیا کرتی ہے؟ جاب کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ جاب کرنے کے بعد کمائی حلال ہوگی یا نہیں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ عورت کا جاب کرنا اسلام میں کیا معنی رکھتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے بلا وجہ کے جاب نہیں کرنی چاہیے، نوکری نہیں کرنی چاہیے. بلا وجہ کا مطلب یہ ہے جب کمانے والا باپ ہے، بھائی ہے یا بیٹا ہے، عورت کے اخراجات اگر اٹھانے والا کوئی ہے تو پھر اس کو جاب کی اجازت نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. صرف ایسے ہی شوق کے لیے یا اپنے کیا کہتے ہیں نا کہ فالتو کے جو فضولیات ہوتی ہیں ان کے، یا اپنا معاشرے میں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھا گھر خریدیں گے، ویل سیٹ فیملی ہو جائے گا، تو خام خواہ میں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، صرف ویلیو بڑھانے کے لیے، ضروریات پوری ہو رہی ہیں مگر ویلیو بڑھانے کے لیے عورت کو نوکری کرنے کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہو گیا.
हाँ, वो औरत है कि जिसकी ज़रूरत है, मतलब कमाने वाला कोई नहीं है, या तो बेवा औरत है, या तो कोई और मुश्किल उसके साथ में मसला है कि उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी औरत को उलमा ने नौकरी की इजाज़त दी है, वो भी सिर्फ दिन में। रात की ड्यूटी वो भी नहीं कर सकती, रात की उनको भी इजाज़त नहीं है, सिर्फ दिन में नौकरी कर सकते हैं। मगर इसके साथ में शर्त ये है, ऐसी मजबूरी की हालत में भी औरत नौकरी कर सकती है, मगर शर्त उसके साथ में ये है, नंबर एक तो ये कि औरत पर्दे के साथ में हो, मुकम्मल पर्दे के साथ में हो शरीय एतबार से। दूसरा ये है, ऐसी जगह नौकरी करे कि जहाँ मर्दों के साथ में इख्तलात ना हो, मेल मिलाप ना हो। अगर कोई ऑफिस ऐसा है कि जहाँ पे मर्द भी करते हैं, औरतें भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जिससे शरीयत बचाना चाह रही है कि कोई कल को खराबी पैदा होगी, फितना व फसाद पैदा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ वो पाई जाएगी, भले ही वो बुर्क़े के अंदर, नकाब के अंदर, हिजाब के अंदर क्यों ना हो। तो नंबर एक, मुकम्मल पर्दे में हो। नंबर दो, मर्दों के साथ में कोई इस तरह का इख्तलात ना हो, मेल मिलाप ना हो। नंबर तीन, रात की नौकरी ना हो। तो इस तरह की ये शर्तें लगाई हैं। अगर ये शर्तें पाई जाती हैं तो दिन दिन में जा करके कर सकती है ऐसी औरत जिसका कमाने वाला, अखराजात उठाने वाला कोई ना हो। लेकिन जिसका कमाने वाला कोई है, अखराजात उठाने वाला कोई है, तो उसके लिए नौकरी करना बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। उलमा ने मना फरमाया है। ऐसी औरत को चाहिए कि अपने घर में रहे। शादी से पहले उसके अखराजात की जिम्मेदारी बाप के ऊपर डाली है, बाप नहीं है तो भाइयों के ऊपर डाली है, भाई नहीं है तो मामू, ताए, चाचे, उनके ऊपर डाली है कि वो औरत के अखराजात को उठाएं। हाँ, कोई ना उठाए तो फिर वो मजबूरी में आ जाएगी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। और शादी के बाद में शौहर के जो है जिम्मे उसकी वो डाली है कि भाई शौहर के जिम्मे है उसके अखराजात को उठाना। और अगर बड़ी औरत है, बेवा हो गई है, तो अब जो उसके बेटे हैं तो उनके जिम्मे डाली है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में औरत को कमाने का मुकल्लफ नहीं बनाया है, बल्कि मर्द के ऊपर किसी न किसी, वो चाहे बेटा हो, बाप हो, भाई हो, ताया, चचा, मामू वगैरह हो, किसी न किसी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाली है अखराजात की कि ये हजरात उसके अखराजात को उठाएं। तो जब उसके अखराजात उठाने वाले हैं तो ऐसी औरत के लिए नौकरी करना मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर कोई कर रही है तो अब अगर ऐसी औरत शरीयत, यानी जहाँ वो काम कर रही हो वो हलाल नौकरी हो, हलाल प्रोडक्ट्स हों, जायज़ कारोबार हो, हलाल कंपनी हो, ऐसी हलाल कंपनी के अंदर रहते हुए अगर वो नौकरी करती है तो चूँकि आमदनी हलाल होगी, ठीक है, भले ही मतलब उसके लिए इजाज़त नहीं है, यानी उसके लिए दुरुस्त नहीं है कि वो जब उसके पास सब चीज़ें हैं तो उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए। मगर फिर भी मुआशरे में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कोई औरत नौकरी करती है तो उसके लिए भी उलमा ने शर्त लगाई है कि नौकरी, काम काज, बिजनेस उसका हलाल होना चाहिए। तो अगर हलाल बिजनेस से उसके पास कोई रकम आ रही है तो उसकी आमदनी हलाल होगी। अब जब आमदनी हलाल होगी तो उसके यहाँ जाना या खाना पीना उसकी तो इजाज़त होगी। एक साथी ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी, जी मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी से इसी सिलसिले में ये मसला मालूम किया था। तो मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी का जवाब, इस सवाल के जवाब में ये आया था कि बगैर महरम के जो सफ़र किया उसका तो गुनाह होगा, लेकिन अगर हलाल कंपनी के अंदर हलाल जॉब है, उसकी हलाल जॉब के ज़रिए से आमदनी आ रही है तो आमदनी हलाल होगी। तो अब ऐसे में वो लोग जान ले जिन्होंने, देखिए इस्लाम बेटियों को पढ़ाने से मना नहीं करता है, ठीक है, पढ़ाने से कोई मनाएगी नहीं है। जैसे लड़कों का हक है पढ़ना, ऐसे ही लड़कियों का भी हक है पढ़ना, ठीक है, लेकिन शरीयत के दायरे में। शरीयत ने हर चीज़ के उसूल बयान किए हैं, क्योंकि अगर उन उसूलों को पसे पुश्त डाल करके पढ़ाई का मेयार कायम किया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वही हाल होगा जो यूरोप के अंदर है। जैसे वहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को इज्जत नहीं है, तो फिर वही चीज़ यहाँ हो जाएगी। तो शरीयत कहती है पढ़ो, लड़के भी पढ़ो, लड़कियाँ भी पढ़ो। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें औरतों की ज़रूरत होती है। औरतों के मेडिकल टेस्ट हैं, चेकअप हैं, डिलीवरी है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ पे औरतों की ज़रूरत पड़ती है। तो शरीयत कहती है पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से कोई मना नहीं करता, मगर ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस में पढ़ाई हासिल करो जहाँ पे शरीयत की पाबंदी होती हो, जहाँ पर पर्दे का ख्याल रखा जाता हो, जहाँ पर कोई और गुनाह की चीज़ ना पाई जाती हो, ठीक है। फिर बाकी जाकर के रह जाती है बात नौकरी की, जॉब की। तो जॉब में भी कोशिश तो उन औरतों को आगे बढ़ाने ही करनी चाहिए कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, ताकि वो माजूर की कैटेगरी में आकर के, मजबूर की कैटेगरी में आकर के उनके लिए जॉब भी हलाल हो जाए। तो ऐसी औरतों को पढ़ाओ और ऐसी औरतों की जॉब लगवाओ, नौकरी लगवाओ, ताकि उनका भी मसला हल हो जाए और अपना भी मसला हल हो जाए। लेकिन बहरहाल इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो अगर शरीयत के दायरे में रह करके, शरीयत के उसूलों की पाबंदी करते हुए अगर लड़कियां पढ़ाई हासिल करती हैं, तालीम हासिल करती हैं और फिर ऐसी जगह, ऐसे हॉस्पिटल या ऐसी जगहों पर नौकरी करती हैं जहाँ पर शरीयत की मुखालफत नहीं होती, तो उसकी इजाज़त है, उलमा ने दी है हालात हाजिरा के एतबार से, ताकि जो मेडिकल चेकअप, डिलीवरी वगैरह औरतें जाती हैं ताकि उनकी पर्देदारी रखी जा सके। तो ये मसला है। यहाँ पर बाज़ जो मैंने सुना
دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری لڑکیاں جو آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، دوسرے ممالک جاتے ہیں، تو وہ ایک حدیث کا سہارا لیتی ہیں کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ تم علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو بھلے ہی تمہیں چین جانا پڑے. اس لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کینیڈا جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہالینڈ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، دنیا بھر کے اس میں جا رہے ہیں. اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. یاد رکھیں نمبر ایک تو یہ کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے، حالانکہ ہے تو نہیں، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ بھئی حدیثوں میں کہا گیا بھئی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تو میرے عزیزو اس سے مراد علم دین حاصل کرنا ہے، دنیا کا نہیں. کیونکہ علم دین سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، اور دنیا کے علم سے صرف دنیا بنتی ہے، آخرت نہیں بنتی. تو اگر مان بھی لیا جائے تو اس سے مراد دینی علم ہوگا، قرآن و حدیث کا علم ہوگا، سنت و شریعت کا علم ہوگا. یہ دنیا کی ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی یہ سب مراد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو جو لڑکیاں باہر جاتی ہیں کئی ساری خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہیں، بغیر محرم کے سفر کرنا، بغیر محرم کے کئی سال تک ہاسٹل کے اندر رہنا، پھر ایسی جگہوں پر نوکری کرنا کہ جہاں پر مرد بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کئی ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے گزارش ہے وہ لڑکیاں کہ جن کے کمانے والے، اخراجات برداشت کرنے والے ہیں، وہ پڑھیں، ایسی جگہوں پر پڑھیں، تعلیم تو حاصل کریں، اس سے وہ نہیں ہے، تعلیم تو حاصل کریں مگر ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر شریعت کی پابندی کی جاتی ہو. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. حسین خان کہہ رہے عورتوں کے بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو عورت کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے، اور بغیر عذر کے فرض نماز کو بیٹھ کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ قیام فرض ہے. عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی سیم مسئلہ ہے. جو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے وہ کھڑے ہو کر کے ہی پڑھے، اس کے لیے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. رہ گئی بات نوافل کی، نوافل کو بیٹھ کر کے پڑھا جا سکتا ہے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، لیکن نوافل اگر بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو ثواب آدھا ملے گا. اب آپ کی مرضی ہے. بلال خان کہہ رہے ہیں آپ نے افتاء کہاں سے کیا ہے؟ جناب میں نے افتاء کیا ہے مزار العلوم وقف سے، مدرسہ مزار العلوم وقف سے میں نے افتاء کیا ہے، غالباً سن 2013 کے اندر. وہاں کے جو ناظم اعلیٰ ہیں اس وقت مولانا محمد سعیدی صاحب جو وہاں کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے جی محمد معمور بدر، بس معمور بدر بول دیجئے کہ جو ممبئی میں رہتے ہیں محمد معمور بدر وہ کون ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو میرے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں گے. ٹھیک ہے. تو ان سے پوچھ لیجئے گا. عاطف اسلم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عید میلاد میں کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منائی جائیں یا غم بتائیے؟ اس ڈسکشن کے چلتے ہمارے دوستوں کے بیچ اختلاف ہوتی ہے. دیکھیں عید میلاد کے تعلق سے پچھلے ہفتے کے یہ سوالات آئے تھے، تو پچھلے ہفتے بھی میں نے اس کے تعلق سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں عید میلاد یہی تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کو ہمارے دیار میں عید میلاد منایا جاتا ہے. 12 تاریخ کو ربیع الاول کی عید میلاد منایا جاتا ہے. تو یہی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس دن ہوا تھا، تو یہی تاریخ وصال کی بھی ہے، حضور کے وفات کی بھی ہے. تو اب یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ اس دن خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے، یہ آپ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ خود سوچیں. دیکھیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا لاکھوں صحابہ موجود تھے، جب حضور کا وصال ہوا. تو اس لیے حضور کی وصال کی تاریخ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول ہی کو ہوا ہے، چونکہ لاکھوں صحابہ موجود تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ حضور کے وصال کی تاریخ کو نہیں بھولے، انہوں نے بیان کیا ہے. رہ گئی بات تاریخ ولادت کی کہ پیدا کس تاریخ کو ہوئے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہے. وجہ یہ ہے کہ جب حضور پیدائش ہوئے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگے چل کر کے کیا بنیں گے. یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں، فخر موجودات ہیں، سرکار دو عالم ہیں، سرور کائنات ہیں، جن سے دنیا کو ہدایت ملے گی، تو یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. تو اس لیے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا ہے، چونکہ نہ صحابہ تھے نہ کوئی اور تھا، اور آپ کے والد بھی اس وقت موجود نہیں تھے، چونکہ والدین عموماً کیا کرتے ہیں کہ تاریخ ولادت محفوظ رکھتے ہیں. آپ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو جب حضور پیدا ہوئے تو آپ کی تاریخ ولادت کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا. اسی وجہ سے مورخین کے اختلاف ہو گئے، کسی نے کہا 9 تاریخ ہے، کسی نے کہا 8 تاریخ ہے، کسی نے کہا 12 تاریخ ہے، کسی نے کہا 17 تاریخ ہے. تو مختلف اقوال اس سلسلے کے اندر. لیکن آپ دیکھیں تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہے، مگر تاریخ وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ 12 ربیع الاول ہی ہے. ابھی آپ کی جو ہے مرضی ہے کہ آپ کیا منانا چاہتے ہیں.
تاریخ وفات پہ خوشی منانا چاہتے ہیں یا آپ تاریخ میلاد مان کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی کے اوپر بات ہے۔ باقی 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے، یہ پکا ہے، 100% ہے یہ، ٹھیک ہے، چونکہ لاکھوں کا صحابہ کا لاکھوں کا مجمع موجود تھا جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے۔ تو ابھی آپ کے اوپر ہے کہ حضور کا دنیا سے جانا یہ تو غم کی بات ہے، اور پیدا ہونا یہ خوشی کی بات ہے، تو اب آپ کیا منا رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ حافظ زید بنا علیہ الصلوۃ کے متعلق مفصل جواب ارشاد فرمائیں۔ جی بنا علیہ الصلوۃ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر مجھے مفصل ویڈیو بنانی تھی، اور انشاءاللہ میں مفصل ویڈیو ہی اس کے اوپر بناؤں گا، اس لیے فی الحال اس سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بنا علیہ الصلوۃ کے مسائل یہ ہمارے دائر میں عموماً لوگوں میں رواج نہیں ہے، لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں، چونکہ اس طرح کی صورتیں پیش آتی بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو سیدھا نماز توڑی دیتے ہیں، اثر نماز کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ مفصل ویڈیو بناؤں گا، اس میں ساری باتوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بلال خان کہہ رہے ہیں ناپاک کپڑوں کو دھونے کے بعد 3 بار الگ الگ پانی سے نچوڑنا کیا ضروری ہے؟ دیکھیں آپ نے جو ناپاک کپڑا ہے اسے 3 بار الگ الگ پانی سے دھویا جائے گا، ٹھیک ہے، الگ الگ پانی سے دھویا جائے گا، اور دھونے کے بعد نچوڑنا ہے اس کو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب 3 بار آپ نے الگ الگ پانی سے دھویا ہے تو ہر بار دھونے کے بعد نچوڑنا ہے، دوسری بار الگ پانی آپ استعمال کریں گے پھر نچوڑیں گے، پھر الگ پانی استعمال کریں گے پھر نچوڑیں گے۔ تو ظاہر سی بات جب آپ نے الگ الگ پانی سے دھویا ہی ہے تو نچوڑنا بھی 3 ہی مرتبہ پایا جائے گا۔ باقی میں آپ کے سوال کا منشا نہیں سمجھا ہوں، 3 بار الگ الگ پانی سے نچوڑنا تو 3 بار مطلب ہر مرتبہ دھویا جائے گا، اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ نے 3 بار، ایک بار ہو گیا نچوڑنا، 2 بار ہو گیا، 3 بار ہو گیا، نچوڑنے سے مراد نہیں ہے۔ آپ نے ایک بار دھل لیا اب نچوڑیے، پھر دوسری بار دھلیے پاک کیجیے پھر نچوڑیے، پھر تیسری بار دھلیے اور پھر نچوڑیے، یہ مراد ہے کپڑوں کو 3 مرتبہ دھونا اور نچوڑنے سے۔ خلیل خان کہہ رہے ہیں داڑھی میں مہندی لگانا کیسا؟ یار بتا تو دیا آپ کو، لگتا ہے آپ سوال کر کے کہیں چلے گئے تھے۔ اچھا فیضان انصاری کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شزین خان کہہ رہے ہیں کیا ٹیتھ بریسز لگوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹیتھ بریسز سے کیا مراد ہے بھائی؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجیے، ٹیتھ بریسز سے آپ کو کیا مراد ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دانتوں کو جیسے بہت سارے لوگوں کے تھوڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ان کو سیدھا کروا لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک میڈیکل ہے، تو یہ تو علاج کے زمرے میں آتا ہے، تو 4-6 مہینے تک وہ دانتوں میں وائر لگا کے رکھتے ہیں، پھر اس سے دانتوں کو سیدھا کر لیا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نقلی دانت لگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی علاج کے میڈیکل کے اس میں آتا ہے۔ اگر آپ کے بال اکھڑ گئے مطلب جو گر گئے ہیں یا کوئی کانا تھا آپ نے دوسرا چینج کروایا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور باقی اور کیا اس سے مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ دانتوں میں تار لگوانا، اچھا ہاں آپ وہی بات کر رہے ہیں، دانتوں میں تار لگوانا۔ دانتوں میں تار لگوانا عموماً لوگ اسی لیے لگواتے ہیں جن کے دانت تھوڑا آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، ڈس بیلنس ہوتے ہیں، تو ان کو بیلنس کروانے کے لیے وہ ایک وقت تک 4-6 مہینے 1 سال تک وہ دانتوں میں تار لگایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ خیال رکھنا پڑے گا صاف صفائی کا، کہ منہ کی صاف صفائی اچھی ہونی چاہیے، چونکہ عموماً ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ کھانا پینا جو کھاتے ہیں نا تو وہ دانتوں میں اٹک جاتا ہے، پھر وہ بات چیت کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو بس آپ دانتوں کی صاف صفائی کا خیال رکھیے، باقی تو اجازت ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی آج گھر پہ کچھ مہمان آ رہے ہیں تو اس لیے اگر تھوڑی بہت آواز آئے تو کوئی جو تھوڑا معاف فرمائیے گا۔ اچھا بھائی پھر سے ایک بار عرض کر دوں کہ ہمارا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ایک اور چینل ہے وظائف سے مشکلات کا حل، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے، جس کے اندر روحانی جسمانی بیماریوں اور دوسری پریشانیوں کے علاج اور وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے وظائف سے مشکلات کا حل، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جی ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، تب تک کہ میں چائے نوش کر لیتا ہوں، آپ کو آن لائن دعوت دیتا ہوں، آ جائیے اور چائے نوش کیجیے۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے جس کے ساتھ ملاقات لکھی تو آپ گھر پہ تشریف لائیں یا ہم آپ کے یہاں تشریف لائیں تو انشاءاللہ پھر بالمشافہ بیٹھ کر کے چائے کے ساتھ میں شغل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چلیے آج ہمارے پروگرام کو کتنا 40 منٹ ہونے والے ہیں۔
جوڑا باندھ کر نماز ہو جاتی ہے کیا؟ جی ہاں، جوڑا باندھ کر کے نماز تو ہو جائے گی، لیکن بالوں کا جو جوڑا باندھا جائے نا وہ یہاں گدی پہ باندھا جائے، اوپر نہیں باندھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہاں سر کے اس حصے پہ باندھتے ہیں، یاد رکھیے یہاں اس حصے پہ باندھنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، اور ایسے عورتوں کے لیے وعید بیان فرمائیے حدیث میں کہ اونٹ کے کوہان کے مثل ہو جائے تو ایسی عورتوں پر لعنت فرمائیے۔ ہاں یہاں گدی پہ باندھنا چاہیے، تو گدی پہ باندھا، بالوں کا جوڑا باندھا اور باندھ کر کے نماز پڑھے تو کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ چلیے دیکھ لیتا ہوں تب تک کہ اور کسی ساتھی کا ہمارا کوئی سوال ہے کہ نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی سوال بھیجا ہو کوئی اور؟ کوئی سوال؟ اچھا جی چلیے، آج جو ہے آج کی مجلس کے اندر ساتھی کم آن لائن ہیں، چونکہ مغرب بعد کا یہ پروگرام ہم لوگوں نے اسی لیے رکھا تھا چونکہ گھر پہ کچھ مہمان آ گئے ہیں، کچھ مہمان آنے والے ہیں، تو اس لیے کہ چونکہ عشاء کے بعد پھر کھانے وغیرہ کا پروگرام رہے گا، اور ماشاءاللہ اس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہی ہے، تو اس لیے یہ مغرب کے بعد شیڈول رکھا تھا تاکہ مغرب بعد اس پروگرام سے فارغ ہو کر کے مہمانوں کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ساتھی کم ہیں تو سوالات بھی کم ہیں۔ چلیے میں اس ہفتے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جمعرات کے دن۔ جو سوالات ہمارے پاس ویسے آتے رہتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو ان کے سوالوں کے تفصیلی جواب کے لیے انشاءاللہ جمعرات کے دن آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی عشاء کے بعد میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت چاہوں گا، اور کوئی سوال اگر بعد میں یاد آئے یا جو ہمارے ساتھی بعد میں یہ ویڈیوز دیکھیں اور انہیں کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اجازت دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر اور وظائف سے مشکلات کا حل، دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو آج کے لیے اجازت، بس اتنا ہی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔